جو کام آپ ہجڑے بن کے نہیں کر سکے، جو آپ کام ناچ گانا کر کے جو مطالبات آپ نے پورے نہیں کرا سکے، تو جاؤ سعد رضوی صاحب کا ساتھ دو، تحریک لبیک کا ساتھ دو، مردوں کے ساتھ جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ جہاں ایک شیر بھی ہوتا ہے 100 کتے بھی شیر بن جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس ٹائم زیر بحث سب سے بڑی جو خبر ہے وہ ہے کہ حکومت نے پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھا دی ہیں، اور حافظ سعد رضوی صاحب نے چیلنج دیا ہوا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے 10 روپے بھی پیٹرول بڑھایا تو ہم ملک گیر بھیا جام ہڑتال کا اعلان کریں گے۔ جو ہی یہ پیٹرول بڑھا تو سب سے زیادہ جو خوشی ہوئی اس پیٹرول بڑھنے کی وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہوئی، یوتھیوں کو ہوئی۔ کیوں کہ وہ سعد رضوی صاحب کا بیان ان کو جو اس نے سعد رضوی صاحب نے چیلنج دیا تھا، اس نے ایک دھمکی دی تھی، وہ سب کو معلوم تھی۔ تو اس کے اوپر سب سے زیادہ بحث ہو رہی ہے۔ اس کے اوپر میں 2 تفصیلی ویڈیو اپنے جو میرا مین چینل ہے ملک نصر اللہ فیچر، اس کے اوپر ڈال چکا ہوں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس چینل کے اوپر میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ پی ٹی آئی والوں کو خوشی کیوں ہو رہی ہے، اور سعد رضوی صاحب اگر احتجاج کرتے ہیں تو پی ٹی آئی قوم یوتھ کا جو منافقانہ چہرہ ہے نا وہ عوام کے سامنے کھل جائے گا۔ وہ کیسے؟ پی ٹی آئی والے ایک تو یہ کر رہے ہیں نا کہ تیش دلانے کی کوشش کر رہے ہیں سعد رضوی صاحب کو کہ نکلو اب احتجاج کرو نا، آپ نے بڑی دھمکی دی تھی۔ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ ان کو سب سے زیادہ غصہ ہے پی ڈی ایم کے اوپر، عوام کا فکر نہیں ہے ان کو۔ اگر ان کو عوام کا فکر ہوتا، اگر ان کو مہنگائی واقعی پیٹرول کا فکر ہوتا تو وہ کبھی بھی تیش دلانے والے ٹویٹ نہ کرتے، تیش دلانے والی باتیں نہ کرتے۔ وہ کہتے کہ بھئی ہم سعد رضوی صاحب کے ساتھ ہیں، سعد رضوی صاحب احتجاج کا اعلان کرے گا، ہم بھی اس کے ساتھ ہوئیں گے، کیونکہ یہ مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے، غریب عوام کا جینا مشکل ہو گیا۔ لیکن وہ ایسی باتیں نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہاں گیا، نکلے باہر، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب سعد رضوی صاحب کو جا کے کوئی بتائے کہ پیٹرول بڑھ گیا، یعنی وہ تیش دلانے کی تیش وہ کیوں دلا رہے ہیں؟ ان کو معلوم ہے کہ ہجڑوں سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ جیسا کہ سعد رضوی صاحب نے کہا تھا نا، جو ڈانسر ہوتے ہیں نا، ناچنے والیوں کے بچے ہوتے ہیں، وہ تو کوئی انقلاب تو لا نہیں سکتے، وہ حقیقی آزادی دلا نہیں سکتے، ان میں اتنا دم بھی نہیں ہوتا۔ اور جیسا کہ میں شروع سے کہتا ہوں کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں وہ صرف انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور 9 مہینے سے ان کی جو شکست ہے وہ ان کے سامنے آئے۔ تو ان لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ بھئی ہجڑوں سے تو ہوتا کچھ نہیں ہے، چلو مرد کو جو للکارتے ہیں، شیر جو سویا ہوا ہے اس کو للکارتے ہیں۔ آدمی للکارتا کس کو ہے؟ کیونکہ اگر ان کو یہ معلوم ہوتا کہ سعد رضوی صاحب بھی دوسرے سیاستدانوں کی طرح ہے، یو ٹرن بھی لیتا ہے، صرف دکھاوا کرتا ہے، یہ ڈیل کر لیتا ہے، مکا کر لیتا ہے، تو ان کو معلوم ہے یہ تو ہے نہیں۔ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو سب سے زیادہ پاورفل لوگ ہیں وہ ٹی ایل پی کے ہیں، تو وہ ایک سوئے ہوئے شیر کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اٹھے اور پی ڈی ایم کے خلاف احتجاج کرے۔ اور جو کام ہم نہیں کر سکے، جو کام ہجڑے نہیں کر سکے، جو کام ناچنے والے ڈانسر نہیں کر سکے، تو چلو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عاشق ہیں، جو سچے عاشق رسول ہیں، وہ جا کر وہ کام کریں گے، تو چلو یہ تو ہوگا نا کہ بھئی اگر ہم کچھ نہیں کر سکے تو ہمارے دشمن ہیں جو پی ڈی ایم والے ہیں ان کو تحریک لبیک والوں نے کر لیا۔ وہ اس لیے تیش دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب سعد رضوی صاحب جب اعلان کریں گے احتجاج کا، ابھی تک تو اعلان نہیں ہوا جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں، احتجاج کریں گے، تو جو پی ٹی آئی کا منافقانہ چہرہ ہے نا، جو ان کے اصل حقیقت ہے، جو ہم شروع سے دعویٰ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا خاص کار نہ پاکستان سے، اسلام سے تعلق ہے، نہ پاکستان سے ہے، اور نہ پاکستانی عوام سے ہے، یہ منافق لوگ ہیں۔ تو وہ کیوں ہم کہتے ہیں کہ اب سعد رضوی صاحب نے اعلان کس لیے کر رہا ہے کہ بھئی پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، غریب عوام کا جینا مشکل ہو گیا ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، لہذا ہم اس حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ تو پچھلے 9 مہینوں سے پی ٹی آئی کا کیا بیانیہ ہے؟ پی ٹی آئی تو یہی کہہ رہی ہے، 9 مہینے سے تو نہیں، پہلے تو 4-5 مہینے انہوں نے رجیم چینج کیا، پھر اب یہ کیا کہتے ہیں کہ ڈیلی کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، عمران خان غریبوں کا ہمدرد ہے، عمران خان غریب عوام کے لیے سوچتا ہے، عمران خان کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ جو سب کچھ کر رہا ہے ہمارے لیے کر رہا ہے۔ جتنی بھی آنٹیاں جاتی ہیں میک اپ تھپ تھپ کے جاتی ہیں زمان پارک میں، کہتے ہیں ہم تو اپنے بچوں کے لیے آئے ہیں، ہم تو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آئے ہیں۔ یعنی ان سب کو جو فکر ہے وہ بچوں کی ہے، غریب عوام کی ہے۔ تو اب جائیں نا، جو کام آپ ہجڑے بن کے نہیں کر سکے، جو آپ کام ناچ گانا کر کے جو مطالبات آپ نے پورے نہیں کرا سکے، جو آپ لوگوں نے رمضان شریف کی
رمضان کی بے حرمتی کر کے آپ لوگ جو مطالبات پورے نہیں کرا سکے، جو مطالبات آپ کے عمران خان نے آپ کو جہاد کا نام دیا، تبلیغ کا نام دیا، آپ پورے نہیں کر سکے، تو جاؤ سعد رضوی صاحب کا ساتھ دو، تحریک لبیک کا ساتھ دو، مردوں کے ساتھ جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ جہاں ایک شیر بھی ہوتا ہے 100 کتے بھی شیر بن جاتے ہیں، تو آپ تحریک لبیک والوں کے ساتھ جاؤ نا، ان کے ساتھ کھڑے ہو، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت مہنگائی کیسے کم نہیں کرتی ہے، پھر اس حکومت کے اوپر اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ مردوں کے للکارنے سے ہوتا ہے، جو سچے عاشق رسول اللہ ان کے للکارنے سے ہوتا ہے، ڈانسروں کی جو دھمکیاں نا وہ کسی کے اوپر اثر نہیں کرتی ہیں۔ تو اب جو جتنے بھی پی ٹی آئی والے ہیں، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ منافق لوگ ہیں، ان کا کسی چیز سے بھی تعلق نہیں ہے۔ اب پٹرول مہنگا ہوا، ابھی پورا اعلان ہوا کہ نہیں ہوا کہ صبح، یعنی کہ سب سے پہلا ٹویٹ میں نے اس گیلے تیتر عمران ریاض کا دیکھا، منافقت سے بھرا ہوا ٹویٹ اس کا میں نے دیکھا کہ بھائی سعد رضوی اب کدھر گیا، اب مزہ آئے گا، حکومت نے سعد رضوی کا چیلنج قبول کر لیا ہے۔ تو بھائی الحمدللہ یہ مرد ہے نا، یعنی کہ مزید کی بات یہ ہے کہ یہ یوتھی بھی مانتے ہیں، کیونکہ سب ان کا جو تیروں کا رخ ہے نا وہ سعد رضوی صاحب کی طرح، پہلے یہ نہیں دکھاتے، اس کی بات بھی نہیں سنتے، میڈیا بھی نہیں دکھاتا ہے، ٹویٹر میں بھی ذکر نہیں کرتے۔ اب جب حکومت مانگا تو ان کو معلوم ہے بھئی ہم تو کچھ کر نہیں سکے، چلو ایک شیر کو للکارتے ہیں، اگر وہ آ جائے گا تو ہم اپنے کتے بھی بیچ میں ڈال دیں گے، پھر وہ بھی شیر بن جائیں گے، پھر حکومت سے ہم جو 9 مہینے سے جو ہم ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، تو چلو ٹی ایل پی والوں کے ساتھ مل کے ہم اپنے جو مطالبات یا ان کو جو نقصان پہنچانا ہے یا اپنا خاص کر غصہ نکالنا ہے، ہم اپنا غصہ نکال لیں گے اس امپورٹنٹ حکومت کو۔ اور ہمارے جو عمران خان ہے جو ایک بزدل لیڈر ہے، ابھی بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عدالت کی طرف سے اس کی جو ضمانت کی توسیع ہے اس کو جو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اب وہ زمان پارک میں امت مسلمہ کا لیڈر، بہادر لیڈر، دلیر لیڈر زمان پارک میں بیٹھا ہے، اور باہر زمان پارک کے گیٹ کے اوپر عورتیں اس کی رکھوالی کر رہی ہیں۔ یہ تو ہے دلیر۔ ابھی اگر یہ دلیر نہ ہوتا تو معلوم نہیں کیا کرتا۔ حالانکہ اس کی دلیری کی ویڈیو درجنوں پڑی ہیں، اب سار عالم کی جا کے ویڈیو دیکھ لو، حامد میر کی دیکھ لو، کہ یہ انٹرویو بھی نہیں دیتا تھا مشرف کے دور میں کہ بھائی انٹرویو لینے والے آئیں گے تو وہ اپنے موبائل سوئچ آف کر کے بیٹری نکال کے آئیں گے۔ اب سار عالم کا انٹرویو موجود ہے، اور حامد میر کے سامنے اس نے کہا تھا کہ میں تو 10-10 فٹ کی دیواریں بھی پھلانگ کے بھاگ گیا تھا جب پولیس آئی تھی۔ اب بنی گالا سے کبھی یہ موٹر سائیکل میں بیٹھ کے پشاور چلا جاتا ہے، اب زمان پارک میں بیٹھا ہوا ہے، اور جو اس کو ایک کچرا لگا تھا، اب 3 مہینے ہو گئے، وہ بیماری کا بہانہ کر کے ہے جی میں بیمار ہوں، ہے میں جی مر گیا ہوں، ہے میں کیا کر رہا ہوں، تو وہ بیٹھا ہوا ہے، عورتیں باہر رکھوالی کر رہی ہیں، اور یہ ہے امت مسلمہ کا لیڈر۔ اور ابھی اس کو جیل سے ڈر بھی نہیں لگتا ہے۔ اگر اس کو جیل سے ڈر لگتا اور یہ بزدل ہوتا تو معلوم نہیں یہ کیا کرتا، اور اندر بیٹھ کے ایک بیان جاری کر دیتا ہے کہ مجھے جیل جانے سے ڈر نہیں لگتا۔ یوتھی قوم کہتی ہے کیا خان صاحب آپ نے کیا بات کی ہے؟ اور یہ ڈرامہ ان لوگوں نے رچایا، اور نام کس کا لیتے ہیں؟ نیلسن منڈیلا کا نام لیتے ہیں کہ عمران خان کسی چیز سے ڈرتا نہیں ہے۔ برکم ناظرین، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ جو بھی نئی خبر آئے گی اس احتجاج کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو اکثر سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ